بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرہ واجر عظیم صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، اکابرین جماعت، مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس کے ذمہ داران اور انتہائی معزز حاضرین کرام، حقیقت یہ ہے کہ آج کے اس پروگرام میں حاضری، اس پروگرام کے میزبان مولانا خالد مرتضیٰ صاحب، ان کے شفقت بھرے محبت بھرے اصرار کا نتیجہ ہے، اور میں یہ سعادت سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام میں شرکت کے بہانے آپ احباب کی زیارت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اور گزشتہ میرا خیال ہے مسلسل 3 سال سے میں یہاں پر حاضری دے رہا ہوں، اور جو گفتگو میں نے گزشتہ سالوں میں کی وہ بھی عظمت صحابہ کے حوالے سے ہی تھی، اور اب پھر میرے میزبان نے مجھے حکم جاری فرمایا ہے کہ اسی موضوع پر، اسی عنوان پر گفتگو فرمانی ہے۔ حضرات، یہ ایک ایسا عنوان ہے جس پر گفتگو کا حق جو ہے، کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑے سے بڑا خطیب ہو، بڑے سے بڑا داعی ہو، مبلغ ہو، واعظ ہو، وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن صحابہ کرام کی عظمت کے جھنڈوں کو بلند کرنا اور شان اور مقام صحابہ بیان کرنا، یہ تو نوکری ہے، اور اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہ یہ نوکری کر رہا ہے۔ اور ابھی قاری امجد جاوید صدیقی صاحب نظم پڑھ رہے تھے تو چودھری عبدالسلام صاحب تشریف فرمایا، ماشاءاللہ۔ تو چودھری صاحب، میرے ذہن میں ایسا ایک خیال آیا، اور آپ احباب کے سامنے بھی وہ میں اپنا خیال رکھتا ہوں کہ میرا یہ مشاہدہ ہے کہ میں نے اتنی عمر نہیں ہے، لیکن گزشتہ چند سالوں سے میرا یہ مشاہدہ ہے، اور آپ احباب کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ جائیں مشاہدہ کر لیں۔ آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہوں گے کہ جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں، یا نفرت رکھتے ہیں، یا عداوت رکھتے ہیں، یا ان کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتے۔ جا کر اس بندے کی شکل دیکھ لے، آپ کو اس بندے کے چہرے پر نحوست اور ضلالت نظر آ جائے گی۔ جائیں، بالکل چیلنج دے کر کہہ رہا ہوں، جو بھی دشمن صحابہ ہے اس کا چہرہ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ضلالت اور نحوست مسلط ہوگی۔ اور محب صحابہ، جس کے دل میں تمام کے تمام صحابہ کرام کی محبت ہے، اللہ نے اس کے چہرے پر کوئی نہ کوئی رونق جو ہے وہ رکھی ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی جو ہے، میں سمجھتا ہوں، آپ یوٹیوب آپ کے سامنے اٹھائیں، بڑے سے بڑے آپ نے یہ ذاکر شاکر دیکھے ہوں گے، پڑھنے والے، شکل دیکھ کے لگتا ہے یہ لعنتی اور جہنمی انسان ہے، شکل دیکھ کر، اور آپ کو اس کی بات سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور جو دنیا جہان کی، وہ قاری امجد جاوید صدیقی صاحب فرما رہے تھے نا، بندہ بند بندیا تو چولا نہ مار، تو جو دنیا جہان کی چولیں ہیں وہ یہ لوگ اٹھا کر مار رہے ہوں گے۔ میں نے کبھی ان کے منہ سے نہ کوئی قرآن کی آیت سنی ہے، نہ کوئی حدیث سنی ہے، یقین کریں۔ آج کل سوشل میڈیا کی مہربانی ہے کہ ہم ان کے مجالس میں تو نہیں جاتے ہیں، ان کے جلسوں میں، ان کی بارگاہوں میں نہیں جاتے، لیکن گھر بیٹھ کر جو کچھ اتفاقاً سامنے آ جاتا ہے، کوئی قرآن کی آیت، کوئی حدیث مبارکہ، کوئی صحیح اسلامی واقعہ سند کے ساتھ نہیں سنا۔ کبھی ادھر کی پکڑ، کبھی ادھر کی پکڑ، کبھی مصائب، کبھی کیا، سب ڈرامے بازی، سب جھوٹ۔ اور حضرات، امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ اگر تم کسی بھی شخص کو صحابہ کرام کی ذات پر بدخوئی اور طعن کرتے دیکھو تو تم اس کے ایمان کو مشکوک سمجھو، تم یہ سمجھو کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ان کے دل اور دماغ
صحابہ کرام کے بارے میں پاک اور صاف ہوں گے، اور وہ غلطی سے بھی کسی اعلیٰ یا کسی ادنا صحابی کے بارے میں اپنے دل اور دماغ اور زبان پر کوئی بات نہیں لائیں گے جس سے شک بھی پیدا ہو کہ صحابہ کرام کے بارے میں خدا نہ خواستہ کوئی ان کی کردار کشی ہو سکتی ہے۔ بلکہ اس سے زیادہ امام ابن ابی العز فرماتے ہیں، جنہوں نے عقیدہ طحاویہ کی شرح لکھی ہے، وہ کہتے ہیں روئے زمین پر اس شخص سے بڑا فاسق اور گمراہ کون ہوگا جو اپنے دل میں صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بدخوئی رکھتا ہے۔ بلکہ فرماتے ہیں اس شخص سے زیادہ بہتر تو یہودی اور عیسائی ہیں۔ وہ کس طرح کہ جب یہود سے پوچھا جائے کہ تمہاری امت کے بہترین لوگ کون ہیں، بہترین گروہ کو ہے، تو یہودی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حواری اور ساتھی ہماری امت کے بہترین لوگ ہیں۔ نصارہ سے پوچھا جائے تمہاری امت کے بہترین لوگ کون ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی وہ ہماری امت کے بہترین اور افضل ترین لوگ ہیں۔ لیکن ان لوگوں سے جو صحابہ کرام کے بارے میں گمراہ کن عقیدہ رکھتے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ تمہاری امت کے بدترین لوگ کون ہیں، تو نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اس امت کے بدترین لوگ ہیں۔ تو یہودی اور عیسائی ان سے بہتر ہوئے یا نہیں ہوئے ہیں؟ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کا عقیدہ ہے، ان کے بڑے بڑے علماء نے، مجلسی نے اور اپنا توسی نے لکھا ہے کہ تین کو چھوڑ کر، نعوذ باللہ تین صحابہ کرام کو چھوڑ کر باقی سارے کے سارے مرتد ہو گئے تھے۔ تو اس سے بڑھ کر تو یہودی اور عیسائی بہتر ہے کہ وہ کم سے کم اپنے نبیوں کے حواریوں کو بہتر اور افضل تو کہتے ہیں۔ اور حضرات، صحابہ کرام 1,24,000 کے قریب یا 1,40,000 کے قریب صحابہ کرام ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا اجتماعی عقیدہ ہے کہ وہ تمام کے تمام بہترین تھے، تمام کے تمام عادل تھے، تمام کے تمام اس امت کے بہترین گروہ میں سے تھے۔ اور صحابہ کرام کے بعد آنے والی جماعت میں کوئی بڑے سے بڑا تابعی ہو، تبع تابعین میں سے کوئی ہو، کوئی محدث ہو، کوئی فقیہ ہو، کوئی ولی ہو، کوئی عالم ہو، کوئی مفسر ہو، وہ ادنا سے ادنا صحابی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام ان سب سے بہتر ہے، اور اس کے بعد جو آیا ہے وہ صحابہ کرام سے بعد میں آ سکتا ہے، ان کی برابری کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ ہمارا اجتماعی عقیدہ ہے۔ اور صحابہ کرام سے محبت کرنا، صحابہ کرام سے عقیدت رکھنا۔ اب یہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا شان عطا فرمائی ہے۔ 1500 سال گزر چکے ہیں، آج کے مسلمان نے، میں نے اور آپ نے، آج کے جتنے ہمارے بڑے سے بڑا عالم دین ہے، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کوئی اور ہو، اس نے کسی صحابی کو نہیں دیکھا۔ میں نے اور آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق کو نہیں دیکھا، میں نے اور آپ نے عمر فاروق کو نہیں دیکھا، میں نے اور آپ نے عثمان غنی کو نہیں دیکھا، میں نے اور آپ نے سیدنا علی کو نہیں دیکھا، میں نے اور آپ نے طلحہ و زبیر کو نہیں دیکھا، میں نے اور آپ نے عبداللہ بن مسعود کو نہیں دیکھا، میں نے اور آپ نے ابو ہریرہ کو نہیں دیکھا، میں نے اور آپ نے سعد اور سعید کو نہیں دیکھا، میں نے اور آپ نے سیدنا انس کو نہیں دیکھا، میں نے اور آپ نے مصعب بن عمیر کو نہیں دیکھا، نہ ہم نے اہل بدر کو دیکھا، نہ ہم نے اہل احد کو دیکھا، نہ ہم نے حنین والوں کو دیکھا، نہ ہم نے تبوک والوں کو دیکھا، نہ ہم نے نبی کے دور کے صحابہ کو دیکھا، نہ نبی کے بعد کے صحابہ کو دیکھا، لیکن رب نے ان صحابہ کرام کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آج جہاں بھی آقا علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، میری اور آپ کی زبان محبت سے معمور ہو جاتی ہے، میرا اور آپ کا دل محبت سے بھر جاتا ہے، اور جہاں بھی آقا کا نام نامی آتا ہے زبان سے بے ساختہ درود جاری ہو جاتا ہے، زبان پکار اٹھتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس کے ساتھ جہاں آقا کے اصحاب کا ذکر آتا ہے، جہاں کسی بھی صحابی کا تذکرہ ہوتا ہے، زبان بے اختیار پکار اٹھتی ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ آج 1500 سال بعد، جب آج 1500 سال گزرنے کے بعد اس امت کا عام
مسلمان اور قیامت تک آنے والی تمام امت مسلمہ جہاں آقا کو درود و سلام کے نذرانے پیش کرے گی، وہاں جہاں آقا کے اصحاب کا ذکر آئے گا، ہماری زبانیں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ پکار اٹھیں گی۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان اہل بیت، عظمت خلفائے راشدین، علماء حق، علماء اہل حدیث، یہ اللہ پاک نے ان صحابہ کرام کو مقام، شان اور رفعت عطا فرمائی ہے، اور صحابہ کرام وہ گروہ ہیں جن کا تذکرہ صرف آقا علیہ السلام کی زبان مبارک نے نہیں کیا، جن سے محبت کا اظہار۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو نبی پاک سے محبت کا دعویٰ ہے، اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کو آقا دو جہاں سے محبت ہے، تو پھر آپ کو آقا کے اصحاب سے بھی محبت کرنا ہوگی۔ جب تک آپ آقا کے اصحاب سے محبت نہیں کرتے، آپ آقا سے محبت کے دعوے میں حق بجانب نہیں ہے۔ کیوں؟ آقا کے کئی موقعوں پر فرامین ہے، لا تسبوا اصحابی، میں میرے گروہ، اے میری امت، میری صحابہ کو برا مت کہو۔ کسی موقع پر میرے نبی ابو بکر سے اپنی محبت کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں، کسی موقع پر عمر سے کرتے نظر آتے ہیں، کسی موقع پر عثمان سے کرتے نظر آتے ہیں، کسی موقع پر علی سے کرتے نظر آتے ہیں، کسی موقع پر انس سے کرتے نظر آتے ہیں، کسی موقع پر ابو ہریرہ سے کرتے نظر آتے ہیں، کبھی اپنی ازواج سے کرتے نظر آتے ہیں۔ آقا سے محبت، آقا سے اصحاب سے محبت، اصحاب سے عقیدت، یہ میرے آقا کی سنت ہے، یہ میرے آقا کا طریقہ ہے۔ اور پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آقا تو آقا ہیں، وہ تو ظاہری بات ہے، نبی تھے، لیکن عرش والے رب نے بھی میرے اس آقا کے اصحاب سے محبت کی ہے، اور رب نے قرآن نازل کر دیا۔ کہیں اصحاب کے بارے میں فرمایا التائبون العابدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف۔ کہیں اصحاب کے بارے میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ کہیں اصحاب کے بارے میں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ کہیں اصحاب کے بارے میں فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرہ واجر عظیم۔ کہیں اصحاب کے بارے میں فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ کہیں اصحاب کے بارے میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ کہیں اصحاب کے بارے میں فرمایا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ رب کے قرآن نے لڑیاں لگا دی، برسات کر دی۔ آج کے عام کلمہ گو تجھے کیا ہو گیا کہ جن اصحاب کی محبت کی گواہیاں، جن اصحاب کے کردار کی گواہیاں، جن اصحاب کی عظمتوں کی گواہیاں رب کے قرآن نے اتار دی ہیں، آج ان اصحاب کو یہاں پاکستان کی سڑکوں پر تبرہ کیا جاتا ہے، ان کو گالیاں دی جاتی ہیں، ان کے بارے میں بلا برا کہا جاتا ہے۔ تجھے اور مجھے غیرت کیوں نہیں آتی؟ اصحاب وہ ہیں جن کی گواہیاں خود رب کے قرآن نے اتار دی ہیں، اصحاب وہ ہیں جن کے کردار کے بارے میں رب کے قرآن نے آیات نازل کر دی ہیں، اصحاب وہ ہیں جن کے بارے میں نبی پاک کی بے شمار احادیث موجود ہیں۔ لیکن ایک آج عام بندہ جس کا کوئی عمل نہیں، جس کا کوئی کردار نہیں، نہ جس نے جہاد کیا،
جس نے مال خرچ کیا، نہ جس نے بدر اور احد جیسی لڑائیاں لڑی، نہ جس نے منکرین زکوٰۃ کا سامنا کیا، نہ جس نے آقا کی ختم نبوت کی حفاظت کی، نہ اس نے اسلامی سلطنت کے لیے جہاد کیا، نہ مرتدین سے لڑا، وہ اٹھتا ہے اور صحابہ کرام پہ انگلیاں اٹھاتا ہے، اپنی زبان کو ان ہستیوں کے بارے میں داغدار کرتا ہے۔ اور پاکستان کے مسلمان، میں پھر کہنا چاہتا ہوں، اگر اللہ سے محبت ہے، اگر اس کے رسول سے محبت ہے، تو پھر یہ تقاضا بنتا ہے کہ اصحاب نبی سے بھی محبت پیدا کرنی ہوگی، اپنے دل میں اصحاب نبی کے حب کو، محبت کو اتارنا ہوگا۔ اگر نہیں اتارے گا، اگر اصحاب نبی کے بارے میں کوئی بات سن کر تیرا خون جوش نہیں مارتا، تجھے غیرت نہیں آتی، تو پھر میں سمجھتا ہوں تیرا اللہ سے محبت کا دعویٰ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ دونوں میں شک کی گنجائش ہے۔ اصحاب کوئی معمولی گروہ نہیں ہے۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر، آقا سے پوچھا گیا نا، تبرہ کرتے ہو نا آج صدیق کے بارے میں اور صدیق کی بیٹی ام المومنین عائشہ کے بارے میں، آقا سے پوچھا گیا، اے آقا اے دو جہان بتائیے، روئے زمین پر سب سے محبوب آپ کو کون ہے؟ تمام انسانوں میں آپ کا محبوب ترین کون ہے؟ کیا جواب ملا؟ کہ عائشہ، یہ میری بیوی عائشہ مجھے روئے زمین پر سب سے محبوب ہے۔ سوال کرنے والے نے پھر پوچھا، اے نبی یہ دو جہاں مردوں میں کون محبوب ہے؟ مردوں میں آپ کا پسندیدہ کون ہے؟ جواب ملتا ہے عائشہ کا بابا ابو بکر۔ ابو بکر مجھے روئے زمین پر مردوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور پھر آقا نے فرمایا، میں نے سب کے احسانات کا بدلہ اتار دیا ہے، لیکن ابو بکر وہ ہے کہ جس کے احسانات کا بدلہ میں نہیں اتار پایا۔ ابو بکر کوئی معمولی ہستی ہیں، اور یقین کیجئے کاش تاریخ اسلام لکھنے والوں نے لکھی ہے، لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے احسانات ہیں اس امت پر کہ کوئی لکھنے والا ان کا حق ادا نہیں کر سکتا، کوئی لکھنے والا۔ صرف آقا کے بعد 2 سال آقا کا حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت رہی ہے، 2 سال اور کچھ ماہ، لیکن جو بعد میں 65 لاکھ مربع میل کی حکومت بنی تھی، جو عمر کے دور میں 22 لاکھ تھی اور سیدنا معاویہ کے دور میں 65 لاکھ تھی، اس کی بنیاد اگر کسی نے رکھی تھی تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آقا کے بعد اگر اس سلطنت کی بنیاد کسی نے رکھی تھی وہ سیدنا ابو بکر صدیق تھے۔ کون ابو بکر؟ وہ ابو بکر جو ایمان لانے میں سب سے پہلے تھے۔ کون ابو بکر جو نبی کے یار و غار تھا؟ کون ابو بکر جو ہجرت میں آقا کا ساتھی تھا؟ کون ابو بکر جس کے بارے میں قرآن نے کہا والذی جاء بالصدق وصدق بہ؟ کون ابو بکر جس کے بارے میں آقا نے کہا کہ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو وہ ابو بکر ہوتا؟ کون ابو بکر جس کے بارے میں نبی نے فرمایا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا لیکن ابو بکر کا بدلہ نہیں چکا پایا؟ کون ابو بکر جس کے بارے میں آقا دو جہاں نے کہا کہ کوئی بندہ اسلام کی پھیلانے میں میرا اس طرح معاون نہیں ہو سکا جس طرح ابو بکر ہوا ہے؟ کون ابو بکر جس کے بارے میں آقا نے فرمایا مردوں میں اگر مجھے کوئی شخص محبوب ہے تو وہ ابو بکر ہے؟ کون ابو بکر جس کو آقا نے اپنے ہوتے ہوئے اپنے مسلح کا وارث بنایا؟ کون ابو بکر جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ آقا میں دوبارہ نہ آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو کس کے پاس جاؤں؟ آقا نے فرمایا ابو بکر موجود ہیں، اس کے پاس جانا۔ کون ابو بکر جس نے آقا کی وفات کے بعد اس امت کو سنبھالا؟ کون ابو بکر جس نے مرتدین سے جہاد کیا؟ کون ابو بکر جس نے منکرین زکوٰۃ کا خاتمہ کیا؟ کون ابو بکر جب ختم نبوت کے دشمن حملہ آور ہوئے تو ابو بکر نے یمامہ کی عظیم الشان جنگ کے لیے لشکروں کو روانہ کیا؟ کون ابو بکر؟ وہ ابو بکر جو دنیا میں بھی آقا کا دوست رہا، آقا کا
کا صدیق رہا، آقا کا یار رہا، ابو بکر سے دشمنی کرنے والے، ابو بکر کے بارے میں زبان دراز کرنے والے، کون ابو بکر؟ جا مدینہ الرسول میں جا، آج بھی مسجد نبوی میں سیدہ عائشہ کے حجرے میں جا، آقا کی زندگی کا دوست آج بھی آقا کی قبر کے برابر آقا کا دوست اور رفیق بن کر لیٹا ہوا ہے۔ کون ابو بکر؟ جب قیامت کے دن آقا کے بعد جو سب سے پہلے اٹھایا جائے گا وہ ابو بکر صدیق ہوگا۔ نعرہ تکبیر، عظمت صدیق، شان خلفائے راشدین، محترم جناب پروفیسر عامر صدیقی سے گرج ہے، گرج ہے، شیر کی گرج ہے، گرج ہے، گرج ہے، شیر کی گرج ہے۔ نعرہ تکبیر، گلی گلی نگر نگر، زور سے ابو بکر سے محبت کرنے والوں کو زور سے ادھر آ کے ذرا انہوں نے بھی آواز ہے۔ ہاتھ اٹھا کے گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، نبی کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، نبی کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، عظمت اہل بیت، عظمت امی عائشہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، کہ تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر لو ہمارا، کہ تیرا ایک اشارہ، کہ تیرا ایک اشارہ، نعرہ تکبیر، فضیلت الشیخ عامر صدیقی صاحب۔ ابو بکر کے بارے میں بکواس کرنے والوں، تبرہ کرنے والوں، دیگر اصحاب محمد کے بارے میں زبان درازی کرنے والوں، ہمیں سمجھ آتی ہے تمہارا درد کیا ہے، تمہیں تکلیف کس بات بھی ہے۔ عبداللہ بن سبا کی ذریت آج بھی اس دکھ کو بھول نہیں پائی ہے جو صحابہ کرام نے کیسر اور کسرا کو فتح کر کے ان کو جو تکلیف دی تھی وہ آج بھی ان کو یاد ہے۔ لیکن یاد رکھو یہ ملک سیدنا ابو بکر صدیق سے عقیدت کرنے والوں اور محبت کرنے والوں کا ملک ہے، اور انشاءاللہ جب تک ابو بکر کے روحانی فرزند موجود ہیں ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں، وہ عمر فاروق کے بارے میں، وہ ذو النورین کے بارے میں، وہ سیدنا علی کے بارے میں، وہ دیگر اصحاب محمد کے بارے میں کوئی بکواس کر سکے۔ ہم انشاءاللہ تمہاری زبان کو گدی سے کھینچ لیں گے۔ اور تم بھول گئے ہو، صحابہ تک پہنچنا تو بڑی دور کی بات ہے، تم صحابہ کے غلاموں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ کیا تم بھول گئے ہو شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر کو؟ کیا تم بھول گئے ہو شہید محافظ صحابہ مولانا اعظم طارق کو؟ کیا تم بھول گئے ہو ضیاء الرحمن فاروقی کو؟ کیا تم بھول گئے ہو علی شیر حیدری کو؟ کیا تم بھول گئے ہو دیگر ان لوگوں کو جنہوں نے صحابہ کرام کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کا مقابلہ کیا ہے، زبان سے نہیں کیا، عمل سے کیا ہے، اور اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر آنے والی امت کو، دشمنان صحابہ کو یہ پیغام دے گئے ہیں کہ جب تک صحابہ کے جانثاران موجود ہیں، جب تک صحابہ کے روحانی فرزند موجود ہیں، وہ صحابہ کرام پر اٹھنے والی ہر زبان کو کاٹ دیں گے اور صحابہ کرام پر بھونکنے والے ہر کتے کو دفنا کر رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ اور حضرات میں ساتھ ساتھ یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی محبت ہم سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر اور عثمان سے کرتے ہیں اتنی ہی محبت ہم سیدنا علی، حسنین، کریمین اور اہل بیت سے بھی کرتے ہیں۔ محبت کا معیار وہ ہے
جو یا رب کے قرآن نے طے کر دیا، یا رب کے رسول نے طے کر دیا، یا صحابہ اکرام نے آپس میں طے کر دیا ہے۔ محبت کا معیار وہ ہے۔ ہماری محبت یہ نہیں ہے کہ چرچ کے سوٹے لگا کر، بھنگ پی کر، مجنونوں جیسا حلیہ بنا کر، گلے میں مالائیں ڈال کر، عجیب و غریب حلیہ بنا کر درباروں پہ نکل جاؤ، مزاروں پہ نکل جاؤ اور علی علی پکارتے پھرو۔ یہ علی سے کون سی محبت ہے؟ یہ علی سے کون سی محبت ہے؟ اگر علی سے محبت کرنی ہے تو پھر اس طرح کر جس طرح علی نے خود بتایا ہے، اس طرح علی سے محبت کرنی ہے۔ سب سے پہلے اپنا عقیدہ علی جیسا کر۔ اگر علی سے محبت کرنی ہے تو رب کی توحید کا علم اس طرح بلند کر جس طرح خود سیدنا علی نے کیا تھا۔ اگر علی سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر رسول کی اتباع اس طرح کر جس طرح سیدنا علی نے کر کے بتائی ہے۔ اگر علی سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر ابو بکر سے اس طرح محبت کر جس طرح سیدنا علی نے کر کے بتائی ہے۔ اگر علی سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر عمر اور عثمان سے اس طرح محبت کر جس طرح علی نے کر کے بتائی ہے۔ وفا کا دعویٰ ہے تو وفا کر کے دکھا۔ کہنے کی وفا اور کرنے کی وفا اور۔ میں بالکل چیلنج دے کر کہتا ہوں کہ ہم وہ لوگ ہیں، وہ گروہ ہیں جو سیدنا علی سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح محبت کرنے کا حق ہے، اور جس طرح صحابہ اکرام نے رحماء بینہم کے تحت آپس میں ایک دوسرے سے محبت کی تھی۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو، چھوٹا سا واقعہ۔ سیدنا عمر ابن خطاب، آپ کی شہادت ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عباس بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر کا لاشا پڑا تھا، پیچھے سے ایک شخص آیا، اس نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا، میں نے مڑ کر دیکھا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور عمر کو دیکھ کر کہتے ہیں اے عمر، روئے زمین پر آقا کے بعد اور ابو بکر کے بعد کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو دیکھ کر میں علی یہ خواہش کرتا کہ کاش میرا نامہ اعمال بھی اس شخص جیسا ہو جائے۔ روئے زمین پر آقا کے بعد اور ابو بکر کے بعد آپ وہ شخص ہے، عمر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں آپ وہ شخص ہے جس کو دیکھ کر میں یہ خواہش کرتا تھا کہ کاش میرا نامہ اعمال بھی عمر جیسا ہو جائے، کاش اللہ مجھے علی کو بھی عمر جیسا بنا دے۔ اور پھر میں نے پہلے بھی شاید یہاں بیان کیا، یہ احمد پر محمد بن حنفیہ کے حوالے سے مشہور روایت جو تمام کتابوں میں موجود ہے کہ سیدنا علی سے پوچھا گیا کہ آقا کے بعد روئے زمین پر بہترین شخص کون ہے، تو علی نے جواب دیا کہ ابو بکر صدیق وہ ہیں جو آقا کے بعد روئے زمین پر بہترین شخص ہے۔ محمد کون ہے؟ میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، محمد بن حنفیہ سیدنا علی کے اپنے بیٹے ہیں، سگے بیٹے ہیں۔ حسن اور حسین کے بعد جو تیسرے بیٹے تھے وہ محمد بن حنفیہ تھے۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے اپنے بابا علی سے پوچھا کہ روئے زمین پر نبی پاک کے بعد سب سے بہترین شخص کون ہے، تو سیدنا علی نے جواب دیا کہ ابو بکر صدیق آقا کے بعد اس امت کا بہترین شخص ہے۔ محمد کہتے ہیں میں نے پوچھا ابا جان ثم من، اس کے بعد کون ہے، تو حضرت علی نے جواب دیا کہ اگر ابو بکر کے بعد روئے زمین کا کوئی بہترین شخص ہے تو وہ عمر ہے۔ اور پھر محمد کہتے ہیں میرے دل میں آیا میں اگر تیسری دفعہ پوچھوں گا تو میرے ابا نے یقیناً عثمان کا نام لینا ہے کہ ابو بکر عمر کے بعد کوئی بہتر ہے تو وہ عثمان ہے۔ تو میں نے براہ راست سوال کیا کہ ابا جان سیدنا علی مجھے آپ اپنے بارے میں بتائیں، آپ کون سے نمبر پر آتے ہیں؟ یہ کس کی بات کر رہا ہوں؟ آج یار دوست کہتے ہیں نا دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر، لیکن علی کیا کہتے ہیں کہ ابو بکر کا پہلا نمبر ہے، عمر کا دوسرا نمبر ہے۔ اور علی سے جب ان کے بارے میں پوچھا گیا تو علی نے جواب دیا اے بیٹے میرا کیا پوچھتے ہو، میں تو اس امت کے عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، میں تو اس امت کے عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ اور کئی جگہ پر سیدنا علی سے مروی ہے
کئی جگہ پر کہ سیدنا علی نے فرمایا کہ اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ مجھ علی کو ابو بکر اور عمر سے بہتر بتاتا ہے تو میں اس شخص پر بہتان لگانے کی سزا دیتا ہوں کہ وہ مجھ علی پر بہتان لگا رہا ہے کہ ایسی کوئی بات اگر مجھ سے منسوب کرتا ہے کہ ابو بکر اور عمر مجھ سے بہتر ہیں تو وہ مجھ پر بہتان لگا رہا ہے. یہ علی خود فرماتے ہیں. اور امام جعفر صادق سے بھی اسی طرح کی قول منسوب ہے کہ میرے بابا نے فرمایا، سیدنا علی نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر روئے زمین پر بہترین شخص تھے. اور حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم جب آپس میں صحابہ کرام کی درجہ بندی کرتے تھے تو ہم آقا کے بعد سب سے پہلے ابو بکر کو رکھتے تھے، اس کے بعد عمر کو رکھتے تھے، اور پھر ہم خاموش ہو جاتے تھے، پھر ہم کسی کا نمبر نہیں لاتے تھے. تو یہ تو آپس میں ان کی اس طرح محبت تھی. اور تم لوگ، اور پھر ایک اور حوالہ آپ کو دیتا ہوں، انشاءاللہ شاید آپ نے سنا ہو، میرا نہیں خیال آپ نے سنا ہوگا اور آپ یاد رکھیں گے. یہ آپ کے لیے یوں سمجھے تحفہ ہے میری طرف سے. آج بات ہوتی ہے نا مسلمانوں کے دو گروہ کے مابین اختلافات ہو گئے تھے، سیدنا معاویہ کے مابین اور سیدنا علی کے مابین، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ان کی اجتہادی خطا تھی، وہ بتقاضۂ بشریت ان سے اجتہادی غلطی ہوئی تھی اور ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. لیکن سیدنا علی تشریف فرما ہے. چودھری عبدالسلام صاحب، بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا واقعہ ہے جس میں تمام سوالوں کے جواب ہیں. سیدنا علی تشریف فرما ہے. سیدنا طلحہ جو ہے وہ جنگ جمل میں سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ تھے اور حضرت علی کے مخالف تھے. جنگ ختم ہوتی ہے، سیدنا علی کے دربار میں سیدنا طلحہ کے بیٹے عمران بن طلحہ تشریف لاتے ہیں. علی انہیں فرماتے ہیں اے میرے بھتیجے، اس وقت وہ ان کے مخالف کے بیٹے ہیں، ان سے جنگ ہوئی ہے، لیکن علی نے فرمایا اے میرے بھتیجے کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا کہ میں اس مدعا کے تحت آپ کے پاس آیا ہوں. آپ نے ان کا مسئلہ حل کیا اور ان کو رخصت کر دیا. سیدنا علی کے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص کہنے لگا یہ تو آپ کے دشمنان کے بیٹے ہیں، سیدنا طلحہ اور سیدنا معاویہ یہ تو آپ کے دشمن ہیں. علی نے اس کو کیا جواب دیا؟ آج اس کانفرنس میں آنے والے یہ بات، علی کا یہ جواب یاد کر لیں، اور مستند حوالہ ہے انشاءاللہ، کئی کتابوں میں موجود ہے، کئی کتابوں میں موجود ہے. علی نے فرمایا او زبان دراز کرنے والے اپنی زبان بند کر، میرے اور میرے وہ بھائی یعنی معاویہ اور طلحہ اور زبیر ایسے ہی ہیں جن کے بارے میں رب کے قرآن نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ کہ میں علی، طلحہ، معاویہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے کہ جنت میں یہ لوگ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور اگر دنیا میں ان کے مابین کوئی معاملہ ہوا، کوئی مسئلہ ہوا تو میں عرش کا رب ان کے دلوں کو صاف کر کے جنت میں ان کو آمنے سامنے بٹھا دوں گا. یہ علی کا جواب ہے. علی تو اپنے بھائیوں کے بارے میں یہ گمان رکھتے تھے. اور پھر اب سیدنا معاویہ کا بھی ایک حوالہ دے دوں. جب کیسر روم نے دیکھا، روم کے بادشاہ نے، کہ ان دونوں کے مابین، سیدنا علی کے مابین اور معاویہ کے مابین معاملہ خراب ہے، لڑائی ہو رہی ہے اور اسلامی سلطنت دو گروہوں میں بٹ رہی ہے، تو اس نے کہا یہ اچھا موقع ہے میں حملہ کر دوں اور میں ان پر جو ہے غالب آ جاؤں گا کہ مسلمان آپس میں جو ہے کشمکش کا شکار ہے. سیدنا امیر معاویہ کو خبر ملتی ہے. سیدنا معاویہ نے خط لکھا کیسر روم کو کہ اے اللہ کے دشمن باز آ جا، اگر مجھے خبر ملی کہ تو نے میرے بھائی علی کی طرف آنکھ اٹھانے کی جرت کی ہے تو میں اپنی ساری معاملات، ساری لڑائیاں بھول کر اپنے چچا زاد بھائی علی سے صلح کر لوں گا اور ہم دونوں مل کر تیرا مقابلہ کریں گے. یہ معاویہ نے جواب دیا. لغزشیں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اجتہادی خطائیں ہو جاتی ہیں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں سیدنا معاویہ پر زبان درازی کرنے والوں، سیدنا معاویہ پر تبرہ کرنے والوں، معاویہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی. نبی پاک نے معاویہ کے بارے میں دعائیں فرمائی ہیں. سیدنا معاویہ کاتب وحی اور کاتب رسول تھے. سیدنا معاویہ وہ تھے جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو
पै दर पे फतूहात अता फरमाई और 65 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान थे। और सैयदना मुआविया वो शख्सियत थे जिनके बारे में अहले सुन्नत वल जमात के अइम्मा लिखते हैं कि मुआविया वो हैं जो सहाबा किराम के ऊपर पड़ा हुआ पर्दा है। अगर आप मुआविया की शख्सियत को छेड़ेंगे, वो पर्दा हटाएंगे, तो फिर दीगर सहाबा किराम भी दुश्मनाने सहाबा से महफूज नहीं रह सकते। और सैयदना मुआविया वो हैं जिनके दो रवायात हैं, एक यजीद बिन मुआविया के बारे में है, एक सैयदना मुआविया के बारे में है। इसमें जो हमारे मुफस्सरीन हैं वो आपस में तकसीम है। एक कहते हैं कि इससे मुराद सैयदना मुआविया थे और दूसरा कहते हैं इससे मुराद यजीद बिन मुआविया है। सैयदना मुआविया वो हैं जिन्होंने, जिसके बारे में, लश्कर के बारे में नबी पाक की बशारत थी कि मेरी उम्मत का वो करो जो सबसे पहले समंदर के रास्ते जिहाद करेगा, उस उम्मत को, उस लश्कर का हर शख्स जन्नती है। और मुफस्सरीन का एक गिरोह कहता है कि जिस उम्मत के गिरोह ने समंदर के रास्ते सबसे पहले जिहाद किया था और कब्रस फतह किया था, उसकी क़ियादत सैयदना मुआविया कर रहे थे। और दूसरी कुछ गिरोह ऐसे हैं जो यजीद बिन मुआविया को इस बारे में लिखते हैं कि जिसने कस्तंतुनिया पर हमला किया था, उसमें उसका जो सरबराही था वो यजीद कर रहा था। बहरहाल यजीद के बारे में अहले सुन्नत वल जमात का इज्तिमाई अकीदा है कि ना हम उसको अच्छा कहते हैं ना बुरा कहते हैं। इमाम इब्न तैमिया ने लिखा है कि हमारे नज़दीक ना वो अच्छा है ना वो बुरा है, वो दीगर बादशाहों की तरह एक बादशाह था, और जो बादशाहत में मसाइल और नकाइस होते हैं वो उसके दौरे हुकूमत में भी मौजूद थे। और मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि इंशाअल्लाह अगर सैयदना हुसैन की शहादत में यजीद का कोई अमल दखल है तो फिर क़यामत के दिन वो मुजरिम होगा, क़यामत के दिन वो उसका जवाब दे होगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि तुम उठकर सैयदना मुआविया के बारे में ज़बान दराज़ी शुरू कर दो। और वैसे आपको एक वाक़या सुनाता चलूँ। मैं कस्तंतुनिया इस्तांबुल गया चौधरी साहब, और आप में से भी शायद कोई शख्स गए हो। वहाँ पर सहाबी रसूल हज़रत अबू अयूब अंसारी का मज़ार मौजूद है, आज भी मौजूद है। और वहाँ उनके मज़ार के बाहर, मकबरे के बाहर एक तहरीर लिखी हुई है, बहुत बड़ा पत्थर है, उस पर एक तहरीर लिखी हुई है और उस पर लिखा हुआ है, यही इस हदीस का हवाला दे करके नबी पाक की हदीस है कि मेरी उम्मत का वो करो जो समंदर के रास्ते जिहाद करेगा, उसका हर शख्स जन्नती है। और इस हदीस के हवाले से हज़रत अबू अयूब अंसारी उस लश्कर में शामिल थे जिसने कस्तंतुनिया का सबसे पहले मुहासरा किया था। इस्तांबुल का नाम उस वक्त कस्तंतुनिया था, सबसे पहले मुहासरा किया था। और उस इबारत में लिखा हुआ है कि उस लश्कर की सरबराही यजीद बिन मुआविया कर रहे थे। और यकीन करें, मैंने वो इबारत पढ़ी तो मैं शौक में आ गया, सदमे में आ गया, सोच में चला गया कि जिसकी क़यादत में हज़रत अबू अयूब अंसारी और दीगर सहाबा कराम जिहाद कर रहे थे, आज मुल्क पाकिस्तान में उस शख्सियत को सड़कों पर गालियां दी जाती हैं, उस पर तबर्रा किया जाता है। मतलब एक बात तो साबित है कि उसने जिहाद जरूर किया था, वो अच्छा था या बुरा था ये मैं मामला एक तरफ रखता हूँ, लेकिन उसने जिहाद जरूर किया था, उसने लश्कर इस्लाम में शामिल जरूर हुआ था। और सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी फरमाया करते थे कि यजीद की खिलाफत, मैं इसको भी एक तरफ रखता हूँ वो ठीक थी या गलत थी, लेकिन उस पर 60 या 70 सहाबा कराम का इजमा था। ये बात बड़ी सुनने वाली है कि 60 या 70 सहाबा कराम का इजमा था कि यजीद की खिलाफत जायज़ है। और अब्दुल्ला बिन उमर के बारे में है कि उन्होंने खुद भी अपने अहले खाना को इकट्ठे किया, दीगर लोगों को, और फरमाया खबरदार किसी ने यजीद के खिलाफ खरूज किया, मैं इसको जायज़ नहीं समझता। और 7 या 8 साल सैयदना मुआविया ने सलाह मशवरा किया और उसके बाद यजीद को खलीफा बनाया। कतई नज़र इस बात से मैं एक फ़िक्रा आपके सामने रखना चाहता हूँ। सैयदना अताउल्लाह शाह बुखारी का एक फ़िक्रा आपके सामने रखना चाहता हूँ, बड़ा ही दिलचस्प फ़िक्रा है। सराइकी इलाका है ना, फरमाते हैं कि यजीद को खलीफा नहीं मानते बावजूद इसके कि 70 सहाबा कराम ने उसकी खिलाफत को तस्लीम किया है। इधर तवज्जो करें, बड़ा ही दिलचस्प फ़िक्रा है, आपकी नज़र करता हूँ। फरमाते हैं एक माँ दे आखे ते प्यू को प्यू मनी बैठी तो 70 सहाबा दे आखे ते यजीद को खलीफा नहीं मनेदा। बात समझ आई है कि एक माँ दे आखे ते प्यू को प्यू मनी बैठी
تو 70 صحابہ دے آکے تو یزید کو خلیفہ نہیں منے دا. بہرحال قطع نظر اس بات کے میں پھر وہی کہوں گا یزید کے بارے میں ہم خاموش ہیں. اور حضرات بات بڑی واضح ہے, آج سے 1400 سال قبل کیا ہوا میں اور آپ اس کے جواب دے نہیں ہیں. یزید اچھا تھا برا تھا, اس کی خلافت جائز تھی ناجائز تھی, میں اس کا جواب دے نہیں ہوں. میرا مدعا یہ ہے کہ صحابہ کرام بشمول سیدنا امیر معاویہ ان کے بارے میں کسی بھی قسم کی گستاخی میں اس کو جائز نہیں سمجھتا. قرآن نے کہا تلک امت قد خلت لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. مجھ سے اس بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا, لیکن آج 1500 سال گزرنے کے بعد مجھ سے یہ سوال ضرور کیا جائے گا. اے امت محمدیہ کے شخص, اے کلمہ گو مسلمان, مجھے بتلا کہ جب صدیق پر تبرہ کیا جا رہا تھا, جب عمر فاروق پر تبرہ کیا جا رہا تھا, جب عثمان غنی کو نشانہ بنایا جا رہا تھا, جب امہات المومنین پر ان کی تقدیس پر حملہ کیا جا رہا تھا, تو نے اس وقت کیا کیا؟ تیرا کیا کردار تھا؟ تو نے ان کو اچھا سمجھا برا سمجھا؟ تو خاموش رہا. اس بارے میں مجھ سے ضرور سوال کیا جائے گا. یہ میرا زمانہ ہے جو اور مجھ سے صرف اور صرف میرے زمانے کے بارے میں سوال کیے جائیں گے. حضرات آپ کو بھی یہ پیغام ہے کہ جہاں معاملہ صحابہ کرام کا ہو وہاں پر کسی بھی قسم کی مداہنت کو نرمی کو اختیار مت کیجئے, ڈٹ جائیے, استقامت اختیار کیجئے. صحابہ کا دفاع اس طرح کریں جس طرح صحابہ نے خود آقا علیہ السلام کا کیا تھا. یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم نبی آقا کے ساتھ ساتھ آقا کے اصحاب کا بھی دفاع کریں. اور یقین کر لیجئے اگر آپ نے دنیا میں آقا کے اصحاب کا دفاع جہاں تک ممکن ہوا کیا تو میرا یہ یقین ہے انشاءاللہ روز محشر حوض کوثر پہ جب آقا کی زیارت ہوگی, آقا کے ساتھ ابو بکر صدیق کھڑے ہوں گے, آقا کے ساتھ عمر فاروق ہوں گے, آقا کے ساتھ عثمان غنی ہوں گے, آقا کے ساتھ امہات المومنین ہوں گی. اس وقت تیرا اور میرا اصحاب محمد کے حق میں بولنا شاید ہمارے کام آ جائے. شاید ابو بکر صدیق پکار اٹھے کہ اللہ کے نبی یہ وہ تھے جب تمام امت خاموش تھی, جب مجھ صدیق پر تبرہ کیا جا رہا تھا, جب مجھے گالیاں دی جا رہی تھی, تب آپ کی امت کا یہ شخص تھا جو میرے دفاع میں کھڑا ہوا, جس نے یہ بتایا کہ لوگوں صدیق کوئی عام شخص نہیں ہے, صدیق نبی کا دوست اور یار غار ہے. عمر بولیں گے آقا یہ وہ تھا جس نے جب مجھ فاروق پر تبرہ کیا جا رہا تھا اس نے اپنی استطاعت کی حد تک ان کو جواب دیا. امہات المومنین بولیں گی. تو لوگوں ہو سکتا ہے دنیا میں بھی انشاءاللہ اللہ آپ کو سرخرو اور کامیاب کرے گا, نہیں تو پھر روز قیامت یہ ضرور اصحاب محمد کا دفاع آپ کے کام آ جائے گا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو جب تک زندگی ہے عزت والی, غیرت والی, حمیت والی, اصحاب رسول کا دفاع کرنے والی زندگی عطا فرمائے. اور اگر زندگی نہیں ہے تو پھر اللہ موت بھی دے تو اصحاب محمد کا دفاع کرتے ہوئے مجھے بالخصوص میں تو ضرور کہتا ہوں اور آپ کی طرف سے بھی میں یہ گمان رکھتا ہوں کہ آپ بھی یہ گمان رکھیں گے, زندگی بھی دے تو اصحاب محمد کے دفاع والی اور موت بھی دے تو اصحاب محمد کا دفاع کرتے ہوئے ہمیں موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.